والدین کے ساتھ حسن سلوک کا بہت اہتمام کرنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی تاکید فرمائی ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ کون سا عمل پسند ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقت پر نماز ادا کرنا۔ میں نے پوچھا اس کے بعد کون سا عمل؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والدین کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک۔ میں نے پوچھا پھر کون سا عمل؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ تو اس کی بڑی تاکید آئی ہے، اور اس کی ایک عملی شکل میں مثال بھی ہمارے سامنے ہے کہ حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ یمن کے رہنے والے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی لا چکے تھے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا بڑا شوق تھا ان کو، لیکن چونکہ ان کی والدہ کو خدمت کی ضرورت تھی، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے پاس آنے سے منع کر کے والدہ کی خدمت کا حکم دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت وہ نہ کر سکے، لیکن والدہ کی خدمت کی بدولت اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ مقام بخشا کہ بڑے بڑے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی ان سے دعا کرواتے تھے۔ جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں وہ مدینہ میں آئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی شوق کے ساتھ ان سے ملنے گئے اور ان سے دعا کی درخواست کی۔ تو اتنے بڑے جلیل القدر صحابی بھی ان کا اتنا ادب کرتے تھے اور ان سے دعائیں لیتے تھے، اس لیے کہ انہوں نے اپنی والدہ کی دعائیں اتنی لی تھی۔ اور عام حالت میں ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا یہ عمل بہت آسان ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر انسان کو فطری طور پر اپنے ماں باپ سے محبت ہوتی ہے، اس لیے ان کی خدمت کرنا، ان کے ساتھ اچھے سلوک کرنا، اس کی طرف دل خود بخود تیار ہوتا ہے۔ دوسری طرف ماں باپ کو اپنی اولاد پر شفقت ہوتی ہے، اس وجہ سے وہ خود اپنی اولاد سے ایسا کام لینا پسند نہیں کرتے جو اس کے لیے مشکل ہو، بلکہ معمولی سی خدمت سے بھی وہ خوش ہو جاتے ہیں اور دعائیں دیتے ہیں۔ نیز اللہ تعالیٰ نے اس عمل کو اتنا آسان بنا دیا ہے کہ ایک حدیث کی روح سے ماں باپ کو ایک مرتبہ محبت کی نظر سے دیکھ لینا بھی ثواب میں حج اور عمرے کے ثواب کے برابر ہے۔ کتنا بڑا ثواب! عمرہ کرنا ہو، حج کرنا ہو، کتنی رقم استعمال ہوتی ہے، تو وہ تمام رقم کے خرچ کرنے کا، اسی طریقے سے وہاں طواف، سعی، کتنے بڑے عمل وہاں پر پیش آتے ہیں، ان تمام کا ثواب صرف ماں باپ کو محبت کی نظر سے دیکھنے پر اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں۔ اس لیے ہم ماں باپ سے محبت رکھ کر ان کی خدمت کر کے انسان اپنے نامہ اعمال میں عظیم الشان نیکیوں کا بہت بڑا ذخیرہ جمع کر سکتا ہے۔ لیکن دیکھا یہ جاتا ہے کہ لوگ والدین کی زندگی میں ان کی خدمت اور ان کے ساتھ اس نے سلوک کرنے سے غافل رہتے ہیں، کہ زندگی میں ان کی قدر نہیں کرتے، لیکن جب ان کا انتقال ہو جاتا ہے تو حسرت کرتے ہیں کہ اپنی زندگی میں ان کی کوئی خدمت نہ کی اور اب یہ موقع ہاتھ سے جاتا رہا۔ اس لیے ان کی زندگی ہی میں جتنی خدمت کر سکے اس میں ذرا بھی کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن ساتھ ساتھ میں ایک بات اور بھی بتا دوں کہ والدین کے انتقال کے بعد بھی ان کے ساتھ اس نے سلوک کی فضیلت حاصل کرنے کا دروازہ بالکل بند نہیں ہوتا ہے۔ حضرت ابو اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ بنو سلمہ کا ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے آ کر پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیا میرے والدین کی موت کے بعد بھی کوئی ایسا طریقہ باقی رہ گیا ہے کہ جس کے ذریعے میں ان کے ساتھ اس نے سلوک کر سکوں؟ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں، ان کے حق میں دعا کرنا، ان کے لیے استغفار کرنا، ان کے بعد ان کے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرنا، اور جن رشتوں کا تعلق انہی سے ہے ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنا اور ان کے دوستوں کا اکرام کرنا۔ تو اس حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان والدین کے ساتھ جن کا انتقال ہو چکا ہے فضیلت حاصل کرنے کا طریقہ ارشاد فرمایا ہے جن پر ساری عمر عمل کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم کو صحیح معنوں میں والدین کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔